السلام علیکم۔ ہاں جی، تازہ ترین خبروں کے ساتھ منصف عوان ایڈوکیٹ کا آپ کو سلام ہو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور آج ہم جناب آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو کہاں سے کر رہے ہیں؟ گفتگو آج میں نے بڑا سفر کیا ہے جی۔ پہلے آپ کو یہ بتاؤں، سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ کل میں گیا تھا نیاگرا آبشار، وہاں پہ بائی ایئر میں گیا اور وہاں پہ میں نے وہ نیاگرا آبشار دیکھی۔ آپ کو میں مزے کی ویڈیو بنا کے بھیجی، آپ لوگوں نے پسند کی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وکیل صاحب اسی تے تواڈے نال امریکہ دی سیر کر رہے ہیں۔ تو پھر جناب میں نے آپ کو کوئی نیو جرسی کے بھی وہ ٹنل وغیرہ اور وہ چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد جناب ابھی میں آج نیاگرا سے پہلے نیو جرسی پہنچا بائی ایئر، اور پھر جناب میں نیو جرسی سے اس وقت اب میری لینڈ پہنچ چکا ہوں۔ میری لینڈ یہ ایک سٹیٹ ہے ان کی، تو اس میں پہنچ گیا ہوں۔ اور میری لینڈ صبح انشاءاللہ میرا پروگرام ہے وائٹ ہاؤس جانے کا، اور وائٹ ہاؤس جا کے میں نے جو بائیڈن کو ایسے ہاتھ جوڑ کے اس کو جناب کہنا ہے کہ عمران خان ایک فون کر دے وہ ساری جان چھڈے۔ وہ تے امریکہ دی جڑا وہ خط لہراندا سی نا انج کر کے، یہ امریکہ کی سازش ہے، امریکہ کی۔ بھائی تو خط کھول تو صحیح، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ABC لکھی ہوئی ہے، الب پہ لکھا ہوا ہے، کھول کے کسی کو دکھائے۔ یہی اس منافق کی بڑی نشانی ہے، بہت بڑا منافق، جھوٹا، مکار، بد کردار، یہ وہ شخص ہے۔ اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ اس کی کوئی کسی بات پہ اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ سر جی، یہ جب میٹرک میں پڑھتا تھا نا تب سے یہ مفتہ کھانے لگا ہے، مفتہ۔ میٹرک سے اس نے پھر مفتہ کھانا شروع کیا ہے، پھر یہ کرکٹ ٹیم میں آیا ہے، مفتہ کھانا شروع کیا ہے۔ اپنے کھلاڑیوں کے انعامات کھا جاتا تھا کہ یار میں نے شوکت خانم کا ہسپتال کے لیے، وہ بتاتے ہیں آپ وہ، اور اس کی آواز سنائے نا ذرا، اس کی جو سرفراز نواز ہے، اس کا کچا چٹھا اس نے کھول کے رکھ دیے۔ اس نے کہا جی میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوکینی ہے، یہ ہیروئنچی ہے، یہ جہاز ہے، جہاز اڑتا چلتا پھرتا جہاز ہے یہ۔ اس لیے میں کل کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مبشر لقمان نے ایک جہاد کا جو عمران خان لفظ استعمال کرتا تھا نا، اب وہ مبشر لقمان کہتا ہے کہ میں نے ان کے خلاف ان کو ایکسپوز کر کے جہاد کرنا ہے۔ یہ مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا سارے ساتھ دیں، ایک دم مل کے اس کے اوپر حملہ آور ہوں۔ اے جڑا کلے نو خرید لینا ہے نا، اس کی بجائے آپ سارے جب حملہ آور ہوں گے، جو میں نے 5-6 نام بتائے تھے، میں نے کہا ظفر نقوی صاحب ڈٹ کے اس کا ایکسپوز کرو۔ اس کے جو راز ہے نا، میں ایک تو یہ شہباز شریف کو ان سب کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں عمران تینوں اسی وارننگ دے رہے ہیں، آئندہ تو انج نہیں کرنا۔ او بھائی یہ وارننگوں والا ہے، یہ دیکھے تو صحیح، منہ دیکھ کے چپیڑ ماری جاتی ہے، منہ دیکھ کے۔ یہ ہے اس طرح کا بندہ؟ وہ جیسے کراچی کے بھیا لڑتے آ رہے، بھائی بعد آ جائیے گا ورنہ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا۔ آپ اس موالی کو جو ہے نا، یہ الفاظ بولتے ہیں جو میں نے کراچی والے بولے ہیں آپ کو۔ وہ تو پرلے درجے کا گھنڈا ہے، چھٹا ہوا بدماش ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اس کی ساری ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود میں حیران ہوں، یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے، یہ یہی کہتا تھا نا کہ 10,000 بندے باہر نکل آئیں تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جاتے ہیں، یہ اس نے کہا تھا نا۔ پھر انڈیا میں بیٹھ کے اس نے پاک فوج کو اور ان لوگوں کو کہا، اس کے خلاف باتیں کی تھی۔ اس کی ساری باتیں جو ہے نا، یہ پوتر ہو گیا بالکل ہی۔ اس کو ایکسپوز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ منصف عوان کی سفارش سارے مانے، ظفر نقوی صاحب، امداد سومرو صاحب، عمران شفقت صاحب، گوہر بٹ صاحب، قانونی ٹی وی کے منصف عوان صاحب، ہم سب مل کے اس کا کچا چٹھا نکالیں۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ میاں والی نواب آف کالاباغ کے گھر گیا شکار کرنے کے لیے، 3 اس کے ساتھ انگریز لڑکیاں تھیں،
اور اس کا نواب آف کالا باغ کا چھوٹا بیٹا اعظم خان. تو انہوں نے شراب پی اور سارے رنگ رلیاں منائیں، تو اسی دوران اس کی وہاں موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی اعظم خان کی، اور یہ لڑکیوں کو لے کے وہاں سے بھاگا. اس طرح کے اس کے کرتوت باہر نکالے جائیں، اس کی تصدیق کر لیں جو میں بات کہہ رہا ہوں. اس کا پورا باقاعدہ آرٹیکل چھپا تھا، اور نواب آف کالا باغ کے جو جنرل مینیجر تھے ملک محمد حسین عوان، یہ ان سے میں نے کنفرم کیا ہوا ہے. یہ لڑکیاں لے کے اور بھاگا. اس کے بعد آج تک اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا. جنازہ تو یہ ویسے بھی پہلے دن سے ہی نہیں پڑھتا، تو اب تو بالکل ہی نہیں پڑھتا. تو یہ اس طرح کے ہیں. عدلیہ کو بھی ہوش کے ناخن لیں، جب مرضی وہ گالیاں عدلیہ کو نکال دیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اب میں نے بتایا نا کہ یہ اب کوئی کہے نا کہ یار مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، میں نیوٹرل ہوں، اور فوراً ہی کہتے ہیں ابھی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور جانور بھی فوج کے لیے کہا جاتا ہے جانور. اس نے کہا ہے، اس نے یہ ساری چیزیں مشہور کی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پریشر رکھو، پریشر پریشر پریشر. اس کے کتنے سیکنڈل نکلے ہیں. فرا گوگی والا سیکنڈل کدھر گیا ہے؟ نہیں یہ حکومت لا سکی. اس کے فارن فنڈنگ کیس میں حکومت ریفرنس نہیں دائر کر سکی. عدلیہ کو یہ تگنی کا ناچ نچا چکا ہے. وہ پریشر میں ڈال کے یہ کہتے ہیں جی میں جلسے میں کروں گا. میں نے یہ تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں. لوگ عزت والا تو ڈرتا ہے نا سر جی. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ پنڈ کے اندر نا، گاؤں کے اندر جو مراسی ہوتا ہے نا، اس کو سارے کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اینو اگر کچھ نہ دیتا، اے جا کے بھنڈے گا، جا کے ساری برائی کرے گا، اینو لازمی کچھ دے. وہ ڈر کی وجہ سے دیتے ہیں. یہ وہ مراسی ہے، عمران خان وہ مراسی ہے جو پورے جلسے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے او میرے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں، اور جب تیرے لیے چھٹی والے دن کھلی تھی وہ. اور فوج کو پہلے یہ کہتا تھا ہماری فوج بڑی نیوٹرل ہے اور قمر جاوید باجوہ بڑے پروفیشنل ہیں. اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے تم جانور ہو. اس کے منہ کو لگام دو. اس کو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ صرف ایک دن کے لیے گرفتار کر دینا. یہ قلم لے کے نا ایسے یہ لکھ کے دے گا کہ میرے پیو دی بھی توبہ تے میری ماں شوکت خانم دی بھی توبہ، میں سیاست بھی نہیں کرنا چاہتا، مینوں جیل چو باہر کڈو. یہ اس طرح کا بندہ ہے. لیکن اگر کوئی اب نہیں کرتا، بلی کو وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، تو پھر یہ اسی طرح ہی چلے گا نا. یہ دھمکی دھونس دھاندلی اس کے ذریعے چلتے. آپ نے کوئی ایک تقریر اس کی آرام سے سنی ہو؟ آج سیرت کانفرنس تھی 12 ربیع الاول کی، اس کے اوپر بھی نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، مریم ہے، یہ باتیں کر رہے ہیں. اس کو بلانے کا مقصد، اس کے ذہن میں کوئی اچھائی ہو تو تب نا، کوئی اسلامی تعلیمات اس کی اپنی ہوں تو تب ہے نا. اس کو جو 2-4 لفظ سکھائے گئے ہیں نا، وہی اس کو آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو یہی لفظ آتا ہے، اس سے آگے نہیں آتا. سن لو. آج لو جی میں عمران خان کے بیاہ پہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سن لو اس کو نماز نہیں آتی. التحیات للہ والصلوات، یہ سن لو. اس کو التحیات سن لو، نہیں آتی اس کو. وہ تو جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے. میں کہوں جی دعائے قنوت سناؤ یا سورت یاسین، وہ تو بڑی چیزیں ہیں نا. اس کو نماز ہی یہ سنا دے ٹی وی پہ آ کے، التحیات للہ والصلوات، یہ سنا دے. یہ اتنا مکار آدمی ہے. اس کو یہی جدھر میں بیٹھا ہوں امریکہ کی فرمیں اس نے ہائر کی ہوئی ہیں، اس کا بیان مکرا ہے. یہ انہوں نے کہا ہاں جی کیے ہوئے ہیں. فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم نے کی ہوئی ہیں. وہی اس کو سارا سبق پڑھاتے ہیں کہ تم نے کیا کہتا ہے. اور ضدی اتنا ہے کہ آج بھی کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارے 12 موسم ہیں. بتائیں یار، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، کسی انجینئر سے پوچھ لو، کسی وکیل سے پوچھ لو کہ 12 موسم کیسے بنتے ہیں. 12 مہینے تو بنتے ہیں، 12 موسم کیسے بنتے ہیں. تو جناب اس کو رگڑو. اور آج جو عطر من اللہ صاحب نے ایک اور کام غلط کیا ہے، میں سینئر وکیل ہوں سپریم کورٹ کا، کہہ رہا ہوں
FIA को नोटिस जारी कर दिया है कि जनाब तुम इसकी तहकीकात ना करो। क्यों? इन्वेस्टिगेशन में कभी अदालत मुदाखलत करती है? हम जब अदालत में जाते हैं ना, वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में अगर आप बेगुनाह होंगे तो बेगुनाह साबित हो जाएगा, बस हम रोक नहीं सकते। तो इसका क्यों नोटिस जारी किया है जी? इसका क्यों नोटिस जारी किया है? ये समझ नहीं आ रही। ये वही ग्रुप है साकिब निसार का जो मॉन्यूमेंटल के साथ लगा हुआ है, वही साकिब निसार वाला ग्रुप है। इसको बन के रखो, तुन के रखो, इसको पेंजा चढ़ाओ, खुदा की कसम ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अच्छा, हम क्यों इसके खिलाफ ये बातें करते हैं? हम क्यों करते हैं? मेरा तो मियाँ वाली में पड़ोसी है, बिल्कुल मेरा तो जानने वाला है, पड़ोसी है, मैं क्यों मुखालफत करता हूँ? ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, ये इस्लाम के खिलाफ बातें करता है, ये अवाम के खिलाफ बातें करता है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। मुबशर लुकमान ने तो इसकी वो चीज़ें ढूंढ ली हैं ना, वो तो इसका हम नवाला और हम प्याला रहा है। उसने अब वो तो कहता है जी मैं तौबा तैब हो गया हूँ, लेकिन उसका हम नवाला हम प्याला रहा है ना, सारा उसको पता है। और मैं इसलिए कहता हूँ जितने सहाफ़ी हैं, बड़ा अच्छा मंसूर अली खान वगैरह ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जितने सहाफ़ी इसके करीब रहे हैं, इसके करीब, वो सब निकले बाहर इकट्ठे होके और ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो बनाएं ताकि इसको एक्सपोज किया जा सके। इसका अंदर का जो शैतान है ना, वो निकाल के अवाम को दिखाया जाए कि ये अंदर से कितना बड़ा फितना है। इसका नाम दज्जाली फितना ऐसे नहीं रखा। वो एक बंदा कह रहा था जी मौलवी हमें अक्सर कहते हैं कि जी इमाम मेहदी ने आना है तो दज्जाल ने आना है। कहता है उन्होंने ये तो दसा नहीं कि इन्होंने दोवों तो पहले एक और फितना भी आएगा, इमरानी फितना। ऐ तो मौलवियों ने सानू दसा ही नहीं। तो बहरहाल ये हालात हैं, इसको सारे इकट्ठे होके इसके ऊपर हमला करें। अब वो कह रहे हैं ना, आज मुबशर लुकमान कहता है जी उसको पकड़ने की तैयारियां हो रही हैं। धमकियां तो हमें भी कितनी वो दे चुका है, उसको पकड़ने की तैयारियां हो रही हैं। पंजाब हुकूमत को कहा जा रहा है कि मुबशर लुकमान को पकड़ो, लेकिन उसको अब सारे इकट्ठे हो जाएं उसके हक में हो जाएं। हम मुबशर लुकमान के साथ खड़े हैं, बेशक वो पहले उसका हम नवाला हम प्याला था, लेकिन हम अब उसके साथ खड़े हैं। चलें जी, ये बातें तो हो गई मॉन्यूमेंटल के खिलाफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में थोड़े से हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं जब से इसहाक डार हो गया आया है। आज 14-15 दिन होने वाले हैं। रोज़ाना रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे आ रहे हैं ना। इसके भी इमरान को मरोड़ उठ रहे हैं, इसके भी मरोड़ उठ रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। पेट्रोल सस्ता हुआ है और इंशाल्लाह सस्ता होगा। और आज एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि कमर जवेद बाजवा साहब ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की है और उनके ख़यालात सुने हैं और उनको सुनाए हैं, ज़्यादा सुनाए हैं उन्होंने। और उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल नवंबर में जा रहा हूँ, लेकिन सर जी कुछ पता नहीं होता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो ये जो कमर जवेद बाजवा है ना, इसकी 1 साल की एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं, मैं आपको ये बता दूं। और कल ये भी खबर चल रही थी, बल्कि आज ही चल रही थी, कि इमरान खान की कमर जवेद बाजवा से खुफिया 2 मुलाकातें। अब इसकी कोई हम न तस्दीक कर सकते हैं न तरदीद कर सकते हैं। हम भी सुनी सुनाई ये वाली बात कर रहे हैं मुबैना तौर पे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मैरीलैंड बैठा हूँ। सुबह जनाब मैंने जाना है वाइट हाउस और वाशिंगटन DC, इसके यहाँ बिल्कुल करीब है। और मैंने बिल्कुल बाजवा उसको कहना है, बाजवा कह रहा हूँ वो उसको जो बाइडन को कि जनाब इमरान को एक फ़ोन करके मिस कॉल ही दे दे। वो फिर जलसे में कहेगा और मुझे बाइडन की मिस कॉल आ गई है। ड्रामेबाज, पिंड दा वड्डा मरासी।